دن جمعہ قائم ہو رہا ہے، تو اس جمعہ کے لیے خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ قاسمی صاحب ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ان کا تعارف کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کی طرح ہے۔ تو الحمدللہ ایک عظیم شخصیت ہماری سرپرستی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ان کے تعارف کے لیے یا اور مزید باتیں کر کے جو ہے وقت ان کا ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، بس اسی شعر کے ساتھ آپ کے حوالے میں نہیں کرتا ہوں۔ ہم نے روشن تو کر دیے ہیں چراغ، ہم نے روشن تو کر دیے ہیں چراغ، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے سامنے علامہ عبید اللہ صاحب۔ یہ سپورٹ کے لیے ہے، سپورٹ کی اس میں گھڑی نہیں رکھوایا، ایک گھڑی مسجد میں نہیں رکھوایا سامنے ہے، کیا وقت ہوا ہے؟ سامنے سے ٹھیک ہے، وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں نے گھڑی 10 منٹ پہلے مجھے بتائیے تاکہ سمیٹ لیں۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے تشریف نہیں، خطبہ تو آپ ہی کو دینا ہے، اور نہیں آپ ہی کی ابتدا میں ہم نماز بھی ادا کریں گے۔ آپ یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیے۔ اچھا، کیا وقت ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔
درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم برادران اسلام، یہ انتہائی نادر و تاریخی موقع ہے کہ آج مرکز ندائے اسلام میں اس نئی مبارک مسجد میں باقاعدہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم سب تھوڑی دیر واعظ و نصیحت کے بعد امام صاحب کی ابتدا میں مولانا مظفر حسین صاحب مدد اللہ العالی جو پیش امام ہوں گے، ہم ان کی ابتدا میں اپنی نماز جمعہ کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ تاریخ کربلا کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ چیز عالم عمل میں کیوں آئی، اس کے پاسٹ کو اور اس کے مد مقابل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ابھی تازہ الیکشن ہوا ہے آپ کے کرناٹکا میں، تو دو پارٹیاں آپس میں ٹکرائیں اور لوگ دو خیموں میں بٹ گئے، مگر دونوں خیموں میں بٹنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان پارٹیوں کا پس منظر کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ نفرت پھیلاتے ہیں کہ محبت پھیلاتے ہیں، مذہب کے نام پر انسانوں کا قتل کرتے ہیں یا مذہب کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تب پھر ایسی صورت میں دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائی بھلائی پہ کام فتح حاصل کر لیتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی برائی پر فتح حاصل کر لیتی۔ یہ خیر و شر کا مقابلہ آج سے نہیں ہے، یہ روز اول سے شروع ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام خیر کی علامت تھے تو ابلیس بھی شر کی علامت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ اب وہیں سے یہ مقابلہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ مقابلہ ہوتا رہے گا۔ برائیوں کے نمائندے بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور بھلائیوں کے نمائندے بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور انسان انہی دونوں نمائندوں اور دونوں جماعتوں کے بیچ تقسیم بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ جسے ہدایت دے گا وہ صاحبان ہدایت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جن کو گمراہ ٹھہرا دے گا وہ گمراہوں کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑ لیں گے۔ اب آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد 1000 برس تک سلسلہ توحید قائم رہا، جس میں شرک کی آمیزش کہیں سے نہیں۔ لوگ سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، مگر بعد میں ابلیس نے اپنا فتنہ پھیلایا اور کفر اور شرک لوگوں کے دلوں میں داخل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کفر و شرک اتنا سر چڑھ کر بولتا رہا کہ 950 برس تک تبلیغ اسلام کرنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی کشتی نجات میں صرف 72 آدمی شامل ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کشمکش کفر و اسلام کی شروع سے چل رہی ہے۔ شیطان سرغنہ ہے کفر کا، انبیاء سرغنہ ہیں اسلام کے۔
آپ نمرود کو دیکھ لیجئے، آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، اور ان کے مقابلے میں ابو لہب اور ابو جہل کو دیکھ لیجئے۔ تو ہمیشہ اندھیرے سے اجالا ٹکراتا رہے گا اور اجالے سے اندھیرا ٹکراتا رہے گا۔ بالآخر یہ سلسلہ چلا تو رکنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ علامتیں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی برائی کا کیریکٹر فرعون بن کے سامنے آتا ہے، کبھی نمرود بن کے سامنے آتا ہے، اور کبھی بھلائی کے کیریکٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کر سامنے آتے ہیں، کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ برائی کا پیکر کبھی ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور بھلائی کا سب سے بڑا روشنی کا ٹاور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ابھی پیغمبر اسلام علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے تھے کہ پھر برائی نے سر ابھارا، اور پھر ابو جہل کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اموی خاندان کا لونڈا کھڑا ہو گیا، جس کو تاریخ میں یزید کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب اس کا کفر بڑھا، اس کا نفاق بڑھا، اس نے شریعت کو طبیعت میں تبدیل کرنا شروع کیا، تو کوئی تو ہوتا جو نبیوں کی سنتوں کو زندہ کرتا، کوئی تو ہوتا جو نار نمرود میں جانے کا حوصلہ پیدا کرتا، کوئی تو ہوتا جو نار نمرود ہی نہیں بلکہ بحر زخار سے گزرنے کا حوصلہ پیدا کرتا، کوئی تو ہوتا جو مدینہ سے ہجرت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا۔ تو انبیاء کرام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے خود نبیوں کے سردار کے گھر میں نبیوں کے بیٹے کو رب العالمین نے منتخب کیا، جس کا نام امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام تھا۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پوری تاریخ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک طرف آپ نے بد کرداروں کو دیکھا، اور دوسری طرف آپ نے وفا شعاروں کو دیکھا۔ ایک طرف اللہ سے بغاوت کرنے والوں کی جماعت آپ کے سامنے آئی، دوسری طرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کی جماعت آپ کے سامنے آئی۔ ایک طرف شریعت کو طبیعت میں بدلنے والا یزید سامنے آیا، تو دوسری طرف اپنی قربانی دے کر ساری دنیا کے مسلمانوں کی طبیعت کو شریعت میں بدلنے کا پیغام شہادت حسین دے گئی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ آخر یہ کربلا کا معاملہ اور کربلا کا واقعہ سامنے کیوں آیا۔ پھر ایک بات اور عرض کروں، اور خوب غور سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے حادثہ۔ آپ اچھے خاصے گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، آپس میں مسکرا کے باتیں کرتے چلے گئے، کیا معلوم تھا کہ راستے میں حادثہ ہو جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا نام ہے حادثہ جو یکایک سامنے آ گیا۔ مگر دوسری چیز ہے واقعہ۔ تو واقعے کو حادثے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا کے اندر جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، وہ واقعہ تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا انتخاب پروردگار کی طرف سے ہوا تھا تاکہ وہ حق و باطل میں ایک ایسی لکیر کھینچ دیں کہ صبح قیامت تک حسین کے نام سے ایمان کی روشنی پھیلتی رہے، اور یزیدیت کے مقابلے میں مسلمان لڑنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر دور میں کھڑا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یکایک کربلا نہیں چلے گئے تھے، اور یکایک کربلا میں یہ سارے واقعات سامنے نہیں آئے تھے۔ ان واقعات کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے۔ امام حسین کو تیار اس لیے کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا امام حسین اولاد اسماعیل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے یہ نہیں کہتے کہ چلو تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹے کے ایمان و یقین کا بھی ایک منظر آپ کے سامنے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔
کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا جو اللہ کا حکم ہے آپ اسے پورا کیجئے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ اسماعیل کو آپ صابروں کی جماعت میں پائیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا، مگر کیا گلوے اسماعیل کٹ گئی؟ کیا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک جانور بھیجا، ایک میڈا بھیجا، ایک دمبا بھیجا، اور وہ دمبا کٹ گیا۔ آنکھیں کھولی ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا دمبا کٹا ہوا ہے۔ اچھا، کس اہتمام سے یہ قربانی دی گئی تھی؟ اہتمام یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ بابا جو قربانی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اگر اس میں غیر اللہ کی محبت کہیں سے شامل ہو گئی تو قربانی ہلاک ہو جاتی ہے اور کوئی اجر نہیں ملتا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، جس وقت میری گردن کٹے گی اور آپ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، کہیں بیٹے کا خون دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں بیٹے کے لیے کوئی گنجائش نہ پیدا ہو جائے تو قربانی تو نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میرے ہاتھ پیر میں آپ رسی باندھ دیجئے اور میں آپ کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیتا ہوں تاکہ میں ذبح بھی ہو جاؤں، اور ذبح کے وقت جو مجھے تکلیف ہے تو میں ہل ڈل کر ادھر ادھر نہ جاؤں اور آپ کے پائے استقامت میں کسی طرح کی کوئی لغزش نہ آنے پائے۔ یہ پہلا واقعہ سامنے آیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے، اسماعیل کھڑے سامنے مسکرا رہے ہیں، تو آپ نے چھری کو پتھر پہ پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد اللہ کا پیغمبر بول اٹھا کہ کمبخت، تو نے راہ خدا میں چلنے سے بغاوت کی اور تو نے اس کام کو نہیں کیا جس کام کے لیے میں نے تجھے اپنی اطاعت پہ مجبور کیا تھا۔ تو پیغمبرانہ جو معجزے ہوتے ہیں وہ عقل کو حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ چھری نے اللہ سے دعا کیا کہ اے پروردگار، تیرے حبیب کو، تیرے خلیل کو، تیرے ابراہیم کو جو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے زبان دے دے مالک تاکہ میں تیرے ابراہیم سے بات کر سکوں۔ اب جو زبان دی گئی تو پکار اٹھی، چھری سے آواز آئی، السلام علیک یا ابراہیم و خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ پہ سلام۔ حضور غصہ نہ ہوئیے، جذبات پہ قابو رکھیے، میں نے کہیں اطاعت سے منہ نہیں موڑا ہے۔ آپ کو اللہ کا حکم تھا کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، وہ آپ نے کر دیا، مگر مجھے حکم ملا تھا کہ خبردار تم اسماعیل کی گردن مت کاٹنا، وہ کام میں نے کر دیا۔ تو آپ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں تھے اور میں بھی اللہ کی فرما برداری میں تھی، اس میں غصہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اب جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ چھری کیوں نہیں چلی حضرت اسماعیل کی گردن پر، رب العالمین کو ایک امتحان لینا تھا اپنے خلیل کا، وہ لے لیا، مگر اسماعیل کی جان لینا مقصد اللہ کا نہیں تھا، اس لیے کہ اگر اسماعیل کی گردن کٹ جاتی تو وہ تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جس تکمیل کے لیے اس کائنات کو رب العالمین نے پیدا کیا تھا۔ یہ کائنات پیدا کی گئی تھی محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں یہ حکمت پوشیدہ تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کٹنے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اے چھری کبھی یہ گلا مت کاٹنا، اسی اسماعیل کی نسل سے تو میں اپنا آخری پیغمبر بھیجنے والا ہوں، جب گردن ہی کٹ جائے گی تو نسل اسماعیلی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا، اس لیے میں ابھی اس رسول کو بھیجوں گا جو اسماعیل کی نسل سے اس دنیا میں آئے گا اور نبیوں کا نبی ہوگا، پیغمبروں کا پیغمبر ہوگا۔ یہ ہے اس قربانی کے پیچھے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے نہ کٹنے کا بیک گراؤنڈ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو گفتگو سمجھ میں آ جاتی ہے اور نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور آدمی کا دل دماغ ایک دم کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ہمارا پچھلا مہینہ تھا قربانی کا، اور یہ مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ پہلا مہینہ بھی ہمارا قربانی سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ بھی ہمارا قربانی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسے بہت خوبصورت رنگ میں پیش کیا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں میدان منی میں ابتدائی قربانی دی گئی تھی اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم فدیے کے طور پر حضرت اسماعیل کی قربانی لے لی، یعنی دمبا قربان ہوا تو دمبا ذبح عظیم نہیں تھا۔ ایک ذبح عظیم کے لیے ایک ذبح عظیم سامنے آئے گا، فدیے میں اس ذبح عظیم کو ہم نے اسماعیل کو بچا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذبح عظیم کون ہے؟ یہ جانور ذبح عظیم نہیں کہلا سکتا، انسان افضل ہے کہ جانور افضل ہے؟ تو جانور کے تو ذبح عظیم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر پتہ یہ چلا کہ اے ابراہیم یہ فدیناہ بذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک انفرادی قربانی دی ہے، مگر ہمارے دین کے لیے صرف انفرادی قربانی مطلوب نہیں ہے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے تمہاری نسل سے اجتماعی قربانی مطلوب ہے۔ اس لیے اسماعیل کی انفرادی قربانی کا نظارہ دنیا کی تاریخ دیکھ چکی، اب 60 ہجری میں ہم اسماعیل کی اجتماعی قربانی کو بھی کربلا میں دکھنا ہے۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب ذرا سا دیکھیے کربلا میں کیا ہوا، یزید سے جنگ کیوں ہو رہی تھی؟ کیا یزید کلمے کا منکر تھا؟ ہاں میں کہتا ہوں دل سے تو وہ کلمے کا منکر تھا، زبان سے ضرور کلمہ جاری تھا۔ آج بھی کچھ لوگ اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سنت یزید کی سنت ہے اور یزید نے سب سے پہلے اس کو جاری کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یزید کے زمانے میں اسلامی نظام قائم نہیں تھا مگر کن لوگوں پہ قائم تھا؟ جج تھے، قاضی تھے، شریعت کے حکم کے مطابق اس کے زمانے میں بھی فیصلہ ہو رہا تھا، مگر وہ فیصلہ کن لوگوں میں ہو رہا تھا؟ غریب مسلمانوں پہ ہو رہا تھا۔ ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، اگر مسلمان غریب ہے تو اس کا ہاتھ کٹ رہا تھا۔ رجم کی سزا بھی تھی، شراب پر کوڑے بھی تھے، مگر یزید کے دربار میں امیروں کے لیے یہ حکم قرآن کا نہیں تھا۔ یزید شراب پی رہا تھا، اس پر قرآن کا حکم لاگو نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے منسٹر شراب پی رہے تھے، ان پر قرآن کا حکم لاگو نہیں ہو رہا تھا۔ اور فرمایا گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو پوری امت اس راستے پہ چل پڑتی اور یزید نے پوری امت کو اس راستے پہ چلانے کے لیے بزور شمشیر کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ایسی صورت میں اگر اس بےہودگی کو امام حسین علیہ السلام روکنے کے لیے اور اس کی بدتمیزی کا چیلنج قبول کرنے کے لیے میدان کربلا نہ آتے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج کا اسلام کیسا ہوگا۔ امام صاحب اس زمانے میں یاد رکھیے گا کہ جو خلافت کا دعوے دار ہوتا تھا خلیفہ کہلاتا تھا، امیر المومنین کہلاتا تھا۔ سینٹر میں نماز جمعہ بھی وہی پڑھاتا تھا اور نماز پنجگانہ بھی وہی پڑھاتا تھا۔ صوبے میں جو اس کے گورنر ہوتے تھے، گورنر ہی نماز جمعہ پڑھاتا تھا اور گورنر ہی 5 وقتہ کی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اس کے زمانے میں بھی اس کے گورنر چاہے کتنے ہی بڑے ظالم ہوں نماز وہی پڑھاتے تھے، اور یزید چاہے کتنا ہی بڑا چھپا ہوا کافر ہو نماز وہی پڑھاتا تھا، مگر شراب پی کر۔ یہ سب شرابی تھے۔ اب اگر امام حسین ان کے راستے میں نہ کھڑے ہوتے اور اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے تو آج اسلام کیسا ہوتا؟ آپ کا امام جامع مسجد میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا اور اسی کے بازو میں شراب کی ایک بوتل بھی رکھتا۔ آج مجھے مسلمانوں یہ بتاؤ شہادت حسینی کا جو اثر ہے وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کی کتنی گہری چھاپ مسلم دنیا میں پڑی ہوئی ہے۔
بدتمیز سے بدتمیز مسلمان، بیڈ کیریکٹر اور بد کردار مسلمان بھی آج کیا گوارا کرے گا کہ اس کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر سامنے شراب کی بوتل رکھیں اور ہمیں خطبہ سنائیں؟ ایسے امام پر جتنے لات گھونسے بھی پڑیں گے وہ کم ہوں گے۔ مارے گا کون؟ وہ مسلمان جو نمازیں نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کے دن آیا ہے، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا مارنے کے لیے۔ مگر اگر امام حسین نے نہ روکا ہوتا اور یہ عمل جاری رہا ہوتا تو آج جب آپ کہتے کہ امام صاحب یہ شراب حرام ہے، تو امام صاحب جو شراب کے رسیہ تھے وہ بڑے فخر سے اسی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے کہ تم جاہلوں کو کیا معلوم، تم زیادہ اسلام جانتے ہو یا امام حسین علیہ السلام زیادہ اسلام جانتے تھے؟ جب ان کے زمانے میں یزید شراب پی کر کے نماز پڑھا رہا تھا اور انہوں نے نہ ٹوکا نہ روکا، جب نبی کا نواسہ نہیں روکنے کے لیے تیار ہوا تو who are you؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آج آپ کا جواب یہ ہوتا، آج امام کا جواب یہ ہوتا، مگر امام حسین نے اپنی گردن کٹوا کر کے اس بے حیائی اور برائی کے کام کو روکا۔ اس لیے آج کا مسلمان اگر شراب پیتا بھی ہے تو اسے ثواب سمجھ کر نہیں پیتا، بلکہ گنہگار اپنے کو محسوس کر کے پی رہا ہے۔ نماز اگر چھوڑ رہا ہے اور اس سے کہیے کہ نماز پڑھ، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کہے گا امام صاحب اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہم نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں۔ یہ احساس کس نے پیدا کیا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے احساس پیدا کیا، اور یہ احساس اس امت میں قیامت کی صبح تک امام نے پیدا کر دیا۔ مگر اس کے لیے امام کو سزا کیا دی گئی اور امام کو اللہ کی طرف سے جزا کیا دی گئی۔ ان ظالموں نے کیا سزا دیا؟ پورا خاندان رسالت کاٹ کے پھینک دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں جن کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرتے رہنا، بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، کفران نعمت مت کرنا۔ مسلمانوں ایک بات ذہن میں رکھو، ہم تو فانی بندے ہیں نا، ہم تو ایک دن مرنے والے ہیں نا، دنیا سے جانے والے ہیں نا، تو ذکر خدا کب تک کریں گے؟ جب تک آخری سانس ہے تبھی تک نا، اس کے بعد تو ذکر خدا کرنے کا یہ عمل دنیا میں بند ہو جائے گا نا۔ مگر اللہ کا انعام، کیا اللہ مرنے والا ہے؟ کیا اللہ فانی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات صرف اسی کی ہے۔ تو باقی خدا فانی بندوں سے کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو مطلب یہ ہوا کہ تم تو ذکر کر کے چلے جاؤ گے دنیا سے، مگر میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک تمہارا تذکرہ مرنے نہیں دوں گا، قیامت تک تمہاری تاریخ مرنے نہیں دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کیا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ان کے کانوں میں یہ صدائے ربانی گونج رہی تھی، اور اس طرح اللہ کا یاد کیا۔ اور ذکر خدا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں تو ذکر خدا ہوگا، وظیفہ کریں تو ذکر خدا ہوگا، روزہ رکھیں تو ذکر خدا ہوگا، حج کریں تو ذکر خدا ہوگا، زکوٰۃ دیں تو ذکر خدا ہوگا۔ جی نہیں، آپ کسی مسلمان کے ساتھ مسکرا کے بات کر دیجئے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹا دیجئے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ کسی کی آنکھ کے آنسو پوچھ دیجئے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے اس کا حکم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اسی ذکر خداوندی میں تو گزری تھی۔ ارے ایسے ذاکر تھے، ایسے ذاکر تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا ذاکر جب سجدے میں ہوتا تھا اور اس کا پرتو اس کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا تو ذکر خدا رسول اللہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، حسن اور حسین آپ کے کندھے پہ سوار ہیں، یہ بچے کھیلتے ہوئے حالت نماز میں آ جاتے تھے، اور حضور کی پشت مبارک پہ جب حضور سجدے میں ہوتے تھے تو پشت مبارک پہ بیٹھ کر کے کھیلنے لگتے تھے۔ سجدہ رسول پاک طویل کر دیتے تھے۔ سجدہ جب طویل ہوا اور حضور نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ سجدے کو طویل کر دیجئے؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، یہ میرے دونوں شہزادے میرے کندھے میرے پشت پر کھیلنے لگے تھے، اور میں نے سوچا کہ سر جلدی سے اٹھاؤں گا تو میرے نازک بچے گر جائیں گے، تو بہت اچھی طرح سے اسی بہانے مجھے ذکر خدا کو طویل کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ حسین جو کھیل رہا ہو تو ذکر خدا کو طویل کرنے کا موقع مصطفیٰ کو مل رہا ہو، اس حسین کی شخصیت اور اس حسین کو
جن لوگوں نے مارا تو ایک پتھر پہ آویزان قدرت کی طرف سے شعر نمودار ہوا، ترجو امتی قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، جس امت نے حسین کو قتل کر دیا ہے کیا وہ ان کے نانا سے قیامت کے دن شفاعت کی بھی امید رکھتی ہے؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر اللہ کا انہوں نے میدانوں میں کیا تھا، آج مسجدوں اور شبستانوں میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر خلوت میں کیا تھا، آج جلوت میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر زمین پہ کیا تھا، آج حسین کا ذکر آسمان پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی انسانوں کے بیچ دی تھی، آج ان کی قربانی کو صلاۃ و سلام فرشتے آسمان کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھے امام حسین علیہ السلام۔ اگر اس طرح سے ان کے سامنے نہ کھڑے ہوتے تو آج کے دن ہمیں وہ اسلام نہیں ملتا جو اسلام قرآن نے ہمیں دیا ہے، جو اسلام رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اور حدیثوں کے ذریعے وہ اسلام ہمارے سامنے آتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عبید اللہ اعظمی کو ذکر کربلا بیان کرنے کے لیے کم سے کم 10 گھنٹہ چاہیے، تب اس کے بعد وہ ساری چیزیں چھن کر آپ کے سامنے آئیں گی، مگر اللہ کے فضل سے، اس کے رسول کی عطا سے میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ سمجھیں۔ تو ایک طرف تو فضیلت حسین آپ کے سامنے ہے، حضور محبت کرتے ہیں، سنا ہے آپ نے علماء سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اس کے رسول کہتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اے اللہ جو ان بچوں سے بغض رکھے تو بھی ان بچوں سے بغض رکھ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان سے ہیں، مگر رسول اللہ حسین سے ہیں، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ مسلم ثبوت ہے۔ حسین، اللہ کے نبی نے فرمایا میں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ حسین حضور سے ہیں، مگر حضور حسین سے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ مسجدوں کے کلمے جو آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا حسین میری باتوں کو زندہ رکھے گا، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ میرا حسین میرے دین کو قائم کر دے گا، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ میرا حسین میرے رب کی اطاعت کی مسجدیں بنوائے گا مسلمانوں سے، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ میرا حسین میرے اللہ کی الوہیت کا اعلان نیزے پہ کرے گا، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ میرا حسین مصیبتوں میں بھی اپنے رب کی رضا کے لیے مسکرائے گا، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ میرا حسین چھلی چھلی ہو جائے گا، 72 زخم اس کے بدن پہ لگیں گے۔ میرا حسین اس وقت بھی نماز کی اہمیت کو زندہ کرے گا، قضا کر کے نہیں جائے گا، ادا کر کے جائے گا۔ مسلمانوں، یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ میں تاریخی روایات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں، اب ذرا سا اور بھی غور کریں۔ پہلی آیت میں نے پڑھ دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں۔ آج 1400 سال ہو گئے، جب محرم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے آج ہی کی بات۔ یہ خون اتنا رنگ لا چکا ہے، یہ صبغت اللہ ہی خون ہے مسلمانوں، یاد رکھنا۔ جب جب محرم آتا ہے، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ظلم و جبر ہوئے ہیں، دنیا روئی ہے ظالموں کے ظلم پر اور مظلوموں کی مظلومیت پر، مگر مجھے بتاؤ، خدا بھی گواہ ہے اور خدائی بھی گواہ ہے کہ 1400 سال میں جتنے آنسو امام حسین کے لیے بہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنے آنسو کسی کی مظلومیت کے لیے نہیں بہے۔ یہ کیا تھا؟ امام آگے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب ایسی مصیبتیں آ جائیں تو نماز سے قوت پکڑنا اور صبر سے طاقت حاصل کرنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، صبر کا مطلب مجبوری نہیں ہے دوستو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جس عقیدے کے آپ ترجمان ہیں اس کی نشر و اشاعت کی راہ میں آپ کا بدن کی دھجیاں اڑا دی جائیں، مگر آپ اپنے یقین کی چٹان پہ اسی طرح سے کھڑے رہ کر باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، اس کا نام صبر ہے۔ اور اسی صبر کی شان کو امام حسین علیہ السلام نے اس طرح کربلا میں دنیا کو دکھلایا تھا کہ آج حق لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔
مسلمانوں اور آگے چلتے ہیں. دوسری آیت تیسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ایمان والو، ہر چیز کی تباہی سے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، مال کی ہلاکت سے، جان کی ہلاکت سے. کتنی چیزیں کہہ دی. بھوک سے بھی آزمائیں گے، خوف سے بھی آزمائیں گے، آل اولاد کی قربانی سے بھی آزمائیں گے، تمہاری جان کی ہلاکت سے بھی آزمائیں گے، تمہارے گھر دوار کے اجڑنے اور شامیانوں میں آگ لگنے سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے. وبشر الصابرین. اس آزمائش میں اگر تم کھرے اترتے ہو تو تمہارے جیسے صبر کرنے والے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس لیے کہ تمہارا عقیدہ آگے بول رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تم پر مصیبت آتی ہے قالو، کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. جب ایسا عقیدہ تمہارا عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود نازل ہوتا ہے، اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ان تمام آیتوں کے پس منظر میں ذرا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے. ایک بات اور کہنا چاہوں گا، یہ شہادت اجتماعی شہادت، انفرادی شہادت میں ہم نے کیا دیکھا، کتنا اہتمام دیکھا بھائی. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پہ پٹی دیکھ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر میں رسی دیکھ رہے ہیں، مگر کربلا کی دھرتی پر جب کربلا کا ابراہیم آیا تھا، کربلا کی دھرتی پر جب کربلا کے اسماعیل آئے تھے، اور جس وقت وہ ننھے اصغر کو لے کر میدان میں اترے تھے، اس وقت میں امام حسین علیہ السلام کی آنکھ پہ کوئی پٹی تھی، نہ اصغر کے ہاتھ اور پیر میں کوئی رسی تھی. اس طرح حرمت ابن کاہل نے انہیں شہید کیا تھا. خلیل بھی سر باغ ارم یہ مان گئے وفا شیاروں کے ہیں میر کارواں شبیر. حضرات، ان کے فضائل کے ساتھ ان کے مصائب بھی جڑے ہوئے ہیں. انبیاء کو بھی آزمایا گیا، طرح طرح سے آزمایا گیا، مگر ان تمام آزمائشوں کو کربلا میں اکٹھا کر دیا گیا. کسی کو بھوک سے آزمایا گیا تو گھر دوار نہیں اجڑا، کسی کا گھر دوار اجڑوا کے آزمایا گیا تو بھوک اور فاقہ مستی سے وہ نہیں گزرا. کسی کی جان سے آزمایا گیا تو اولاد سلامت نہیں، مگر یہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر طرح کی آزمائش ڈال دی گئی. ابراہیم پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، موسیٰ پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، عیسیٰ پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، یعقوب پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، یوسف پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، اسماعیل پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، اسحاق پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی، نوح اور آدم پہ جو آزمائش تھی وہ بھی ڈال دی گئی. سارے انبیاء کرام کی آزمائشوں کا مجموعہ بن کر کربلا میں حسین کھڑا ہوا اور سارے انبیاء کو سلام کرتا ہوا اپنی شہادت عظمیٰ سے آگے نکل گیا، اپنی شہادت عظمیٰ سے آگے جنت الفردوس میں نکل گیا. کیسا ظلم ہوا ہے، صرف اس بات پہ کہ بیعت کر. بیعت کیا کریں گے جب مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تو کفر کے ہاتھ پہ کیا بیعت ہوگی. اور سنیے، یہ لفظ بیعت کو بھی سمجھا دوں آپ کو. بیعت کہتے ہیں کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنی پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اسے گواہ بنانا اور اگلی زندگی کے لیے برا کام نہ کرنے کا اس کو گواہ بنانا اور اچھا کام کرنے کا وعدہ کرنا، اس کا نام بیعت ہے. رجسٹر میں مرید کا نام لکھ لیا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، دعویٰ کیا گیا 1 کروڑ میرے مرید ہیں اور ایک مرید کا نام بھی نہیں معلوم. اس کا نام بیعت نہیں ہے اور نہ اس کا نام خلافت ہے، یہ سب خالی آفت ہے. ذہن میں رکھ لیجئے گا اس بات کو. بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہوئی تھی، صحابہ کی بیعت ہوئی تھی، اہل بیت کی بیعت ہوئی تھی، مگر جب خاندان والوں کی بیعت کا وقت آیا تھا اور سب نے انکار کر دیا تھا تو ہمیں اسلام کی تاریخ کیا بتلاتی ہے. ایک ننھا منا بچہ تھا، 13 سال کی عمر تھی، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، آنکھیں آشوب کرائی تھی،
وہ کھڑا ہوا، کہا مصطفیٰ سب کھانا کھا کے بھاگ گئے اور بیعت کے لیے کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ پہلی بیعت تھی جس کا نام تھا بیعت خاندان بنی ہاشم میں۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ اسد اللہ الغالب تھا، وہ امام المشارق والمغارب تھا، وہ حلال المشکلات والنوائب تھا، وہ دفاع المعضلات والمصائب تھا، وہ آخر رسول تھا، وہ زوج البتول تھا، وہ شیر خدا تھا، وہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کریم تھے۔ جب ننھے بچے کوئی وعدہ کرتے ہیں، نابالغ بچے کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جوانی میں بھی وہ وعدہ پورا کر دیں۔ ہم نے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں جب تعلیم ہم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے میں ہمیں فارسی کی 2 مضبوط کتابیں پڑھائی گئی تھیں، ایک کا نام تھا گلستاں، ایک کا نام تھا بوستاں۔ تو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہمارے استاد نے پڑھایا تھا، بر آواز کودکاں غرہ مشو، بچوں کی میٹھی میٹھی آواز پر پھول مت جاؤ۔ یہ آواز جوانی میں بدل جاتی ہے، بڑی میٹھی آواز، مگر جوانی میں یہ گلا پھٹ جاتا ہے، آواز وہ نہیں رہ جاتی۔ تو بچپن میں تو بیعت کیا تھا، بیعت کس بات کی تھی؟ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت گلاب کے پھول کی سیج پہ سونے کی بیعت نہیں تھی، کفر کے مقابلے میں خاروں کی چبھن اپنے وجود میں قبول کرنے کی بیعت تھی۔ حضرت علی سے بھی وصیت پوچھ رہی تھی، بچے بچپن میں وعدہ کر رہے ہو کہ مصطفیٰ کا ساتھ دو گے، بچپن میں وعدہ کر رہے ہو کہ ہر مصیبت میں ان کے کام آؤ گے، بچپن میں وعدہ کر رہے ہو کہ ان کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دو گے، اس کا نام ہے بیعت۔ بچے کیا جوانی میں نبھاؤ گے؟ تو بچپنا مولا کا بول رہا تھا، ان کی فطرت بول رہی تھی، مالک یہ وہ بچہ نہیں ہے جو جوانی میں پلٹ جائے۔ اے میرے مولا، میں نے سوچ سمجھ کر مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جینے اور مرنے کا وعدہ کر کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اب ذرا دیکھو مسلمانوں، یہ بیعت حضرت علی کہاں کہاں پوری کر رہے ہیں۔ شب ہجرت بستر نبوت میں سو کے حضرت علی اس بیعت کو پورا کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 35 کافر صرف حضرت علی کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اس طرح حضرت علی بیعت کو وفا کر رہے ہیں۔ میدان احد میں یہی علی اپنی بیعت کا پرچم لہرا رہا ہے، غزوہ حنین میں یہی علی اپنی بیعت کا پرچم لہرا رہا ہے، غزوہ خیبر میں یہی علی اپنی بیعت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور علی کی فطرت بول رہی تھی، مالک میں نے اس بیعت سے وفا کیا تو کیا کیا، اے اللہ قیامت کی صبح تک میری نسل میری بیعت کو یاد رکھے گی۔ مولا جس وقت تو میرے بیٹے کو منتخب شہادت کرے گا، اس وقت علی کا ایک ایک بچہ مصطفیٰ کی بیعت کا پرچم کربلا کی دھرتی پہ لہرائے گا۔ میرا کوئی بچہ یزید کے ہاتھ پہ، کافر کے ہاتھ پہ، منافق کے ہاتھ پہ، لعین اور لعنت زدہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا۔ آپ مجھ سے بتائیے، ایک حسین سے بیعت مانگی جا رہی تھی، مگر 70-72 ساتھ میں کھڑے ہو گئے تھے، جان تو سبوں نے دے دی تھی، بیعت کسی نے کیا؟ حضرت اکبر کے سینے میں جب بھالا چبھا ہے اور انہوں نے کہا، یا ابتا ہو ادرکنی، میرے باپ آئیے دیکھیے آپ کا بیٹا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ امام پہنچے، اس وقت امام کی داڑھی بھی کالی تھی اور امام کے سر کے بال بھی کالے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی امام کی، صرف 56 سال 5 مہینہ کچھ دن اس دن عمر تھی 10ویں محرم کو۔ جب آ کر کے ہم شبیہ پیغمبر کو دیکھا، سینے میں علی کا بھالا چھپا ہوا ہے، کہنے لگے بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، ذرا اس کو نکال لیجئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس نشتر کو نکالا ہے، اس تیر کو، اس علی کو نکالا ہے، تو تاریخ کہتی ہے علی اکیلے نہیں نکلی، حسین کے لال کا کلیجہ لے کے باہر آئی ہے، اور حسین کی زبان پہ اس وقت یہ جملے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیری ہی طرف آنے والے۔ اسے صبر کہتے ہیں، اسے ثابت کہتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اس دین کو بچایا، آخری سجدہ بھی نہیں جانے دیا۔ آج ہم لوگ کتنے اپنے آپ کو ہم کیسے کوسیں کہ آج مسلمان صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ ٹو جمعہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی حسین سے محبت ہے تو ایک وقت کی نماز مت چھوڑنا، 72 زخم کھا کے جس نے نماز نہ چھوڑی ہو اور ہم اس کا نام لیتے ہیں اور 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، اس سے بڑی حرمت نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔
تو اس شہادت میں میسج ہے ہمارے لیے، اس شہادت میں سبق ہے ہمارے لیے، اس شہادت کا مطالبہ ہے ہم سے. ہم نے نماز نہیں چھوڑا، تم حسین حسین کہہ کے نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ اور آگے بڑھیے. یہ سب کچھ ہوا وہاں، اور ہوتے ہوتے میرے بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو، امام بھی اس دنیا سے چلے گئے، بیعت تو نہیں کی امام نے ذہن دے دیا کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکے اور پیغام کربلا کیا ہے. 2-3 باتیں اور عرض کر دوں، ٹائم ہے 50 ہوا نا، ہاں 10 منٹ اور 2-3 باتیں اور عرض کر دوں آپ سے. ایک طرف جبر ہے، ایک طرف صبر ہے، اور کمال یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین بے بس نہیں تھے. اس کو بھی یاد رکھ لینا، امام حسین فل طاقتور تھے. جب دادا کے پیر کے نیچے سے زمزم نکل سکتا ہے تو پوتے کے اشارے سے یہ دریا کیوں نہیں خیمہ حسین میں آ سکتا؟ کھڑا تھا ابر کرم سینکڑوں فراق لیے، مگر اٹھی نہ رضا کے میاں شبیر. خلیل بھی سرے باغے رم یہ مان گئے، وفا سے یاروں کے ہیں میرے کارواں شبیر. پیام حق پہ کٹے اور پیام حق پہ گئے، نہ کی ہے آپ نے باطل کی ہاں میں ہاں شبیر. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ کیریکٹر جس کیریکٹر کے ذریعے دنیا کے کمزور مسلمانوں کو بھی ایمان کی مضبوط طاقت ہر دور میں حاصل ہوتی رہے گی. آج بھی لاکھ بیٹھ کیریکٹر اور بد کردار ہو مسلمان، مگر اس کے اندر ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہے، گناہ کے ساتھ احساس گناہ موجود ہے. اور میں ایک جملہ بول گیا ہوں، عبید اللہ اعظمی کے اس جملے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب تک کسی کے اندر ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی موجود ہو، کسی ظالم کے اندر ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی موجود ہو، تو کسی نہ کسی دن اس کے لیے سدھرنے کی ضمانت دی جا سکتی ہے. کسی گناہگار کے اندر جب تک احساس گناہ بھی موجود ہو، گناہ تو کر رہا ہے مگر گناہ پہ شرمندگی بھی ہو، ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق اسے مل جائے گی. مگر جس کے اندر ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی دفن ہو چکا ہو، گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی دفن ہو چکا ہو، کیا ایسے آدمی کو ہدایت کبھی مل سکتی ہے؟ یہ وہ یزید تھا جس کے اندر ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی ناپید ہو چکا تھا. وہ یزید تھا، پلید تھا، لعین تھا، جس کے اندر گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی فنا ہو چکا تھا. مگر امام حسین نے اس طرح ہمیں ذہن دیا اپنی شہادت کے ذریعے کہ آج حسین کا نام لینے سے جو برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم میں اگر کوئی ظالم بھی ہو تو احساس ظلم اس کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی توبہ کر کے حسین کے راستے پہ آ جاتا ہے. اگر گناہگار ہے اور احساس گناہ موجود ہے، یہ احساس کی دولت کس نے دیا؟ یہ احساس کی دولت اسی شہید کربلا نے دیا ہے جو آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، فاطمہ کا راج درارہ ہے، اور محمد رسول اللہ کا سب سے پیارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے آؤ. کبھی صبر سے جبر جیتا نہیں اور کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں. جب آئیں تمہارے مقابل یزیدی مثال شہ کربلا دیتے رہنا. جب آئیں تمہارے مقابل یزیدی. کربلا میں تاریخ آدمیت کا ہر ظلم یزید نے اکٹھا کر لیا تھا. نمرود کا ظلم دیکھنا ہے کربلا میں دیکھو، فرعون کا ظلم دیکھنا ہے کربلا میں دیکھو، ابو جہل ابو لہب کا ظلم دیکھنا ہے کربلا میں دیکھو. سارے مظالم، سارا ظلم کربلا میں اکٹھا تھا. تو امام حسین بھی تنہا نہیں تھے، امام حسین کے پاس بھی طاقت تھی. آدم کی آدمیت بھی اسی کربلا میں تھی، نوح کی شجاعت بھی اسی کربلا میں تھی، یعقوب کا اعتماد بھی اسی کربلا میں تھا، یوسف کا حسن تمکنت بھی اسی کربلا میں تھا، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی اسی کربلا میں تھا، ابراہیم کی قربانی بھی اسی کربلا میں تھی، اسحاق کی رضا بھی اسی کربلا میں تھی، شیش کی معرفت بھی اسی کربلا میں تھی، الیاس کی محبت بھی اسی کربلا میں تھی، یحییٰ کی شہادت بھی اسی کربلا میں تھی، زکریا کی معصومیت بھی اسی کربلا میں تھی، موسیٰ کا جلال بھی اسی کربلا میں تھا، عیسیٰ کا جمال بھی اسی کربلا میں تھا، محمد رسول اللہ کا کمال بھی اسی کربلا میں تھا. اسی کمال مصطفیٰ کا نام امام حسین ہے. مسلمانوں، کہہ دینا آسان ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں،
صبر کر کے دکھانا بڑا کام ہے۔ جبر کا ایک آئینہ دکھاؤں تو میں؟ علماء فرماتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے لوگ بولتے ہیں کہ جب شام ہوئی امام شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد کیا ہوا؟ شہادت کے بعد خیمہ اجاڑ دیا گیا، شامیانے میں آگ لگا دی گئی، تمام شہیدوں کو شہید کرنے کے بعد بھی ظالموں کی بدطینت روح کو سکون نہیں ملا، اب خیمہ جلا دیا گیا، حضرت سکینہ کو تھپڑ مارے گئے، حضرت زینب کی ردائے تطہیر چھین لی گئی، شام غریبہ آ گئی، 10ویں محرم کا سورج روتے روتے منہ چھپا کے چلا گیا، اور 10ویں محرم کا جب چاند نکلا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو میں ایک شعر میں اس کی منظر کشی کرتا ہوں۔ ڈوبتے سورج سے یہ پوچھا ابھرتے چاند نے، ڈوبتے سورج سے یہ پوچھا ابھرتے چاند نے، ارے کب سے ریگے گرم پر رکھا ہے رخسار حسین، یہ کب سے تڑپ کر کے اس گرم پر وہ چہرہ رکھا گیا ہے جس چہرے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ گردن کاٹی گئی ہے جو گردن مصطفیٰ چوما کرتے تھے، ان لبوں کو پانی سے تشنگی کے ساتھ کر دیا گیا جن میں رسول اللہ اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال کر چسوایا کرتے تھے۔ رات کا اندھیرا چھایا، اور رات کے اندھیرے کے چھانے کے بعد یزیدیوں کی ایک بیٹھک ہوئی، اور دیکھو انقلابات ہیں زمانے کے۔ یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عمرو بن سعد۔ کیا بات ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو حضور نے اس دنیا میں جنت کی گارنٹی دی تھی، فاتح ایران، انہیں کا بیٹا تھا جس نے کربلا میں یہ کہہ کے تیر چلایا تھا، پہلا تیر امام حسین پر، کہ یزیدیو یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ میں نے حسین پر پہلا تیر چلایا تھا۔ جہنمی بیٹا اور جنتی باپ۔ مجھے یاد آتا ہے میدان احد، جب میدان احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو یہی حضرت سعد بن وقاص تھے جو کبھی آگے کھڑے ہو کے سینہ پیش کر دیتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، حضور پہ ایک تیر نہیں آنے دیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص نے ہر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے، اور رسول اللہ وفور محبت میں اپنے میان سے تیر نکالتے تھے اپنے ترکش سے، اور فرماتے تھے، لو سعد، یا سعد فدا ہو امی و ابی، اے سعد تیر پھینکو، محمد کے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ ہم سب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اور وہ صحابی کتنا خوش نصیب تھا جس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے تھے، ارمی یا سعد فدا ہو ابی و امی، اے سعد تیر چلا تو اس میں محمد اور اس کے ماں باپ قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باپ تھا جو میدان احد میں اسلام کا پشت پناہ بن گیا تھا، اور وہ بیٹا تھا جو جانشین رسول اللہ پہ پہلا تیر کربلا میں چلا رہا۔ رات میں ان یزیدیوں نے ایک میٹنگ کیا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے وارث تو شہید کر دیے گئے، اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر زینب اور ان کے بچوں کو کھانا پانی ہم نے نہیں پہنچایا تو کہیں آسمان سے ہم پر شعلے نہ برس پڑے۔ طے ہوا کہ اجڑے ہوئے خاندان کا جس کا خیمہ جلا دیا گیا تھا ان کے لیے کھانا پانی بھیجا جائے۔ کون لے جائے؟ عورتوں کا ایک جمٹ رات کے اندھیرے میں، ریت پہ شہزادیاں پڑی ہوئی ہیں رسول کی، یہ چلے، اور جب ان کی قدموں کی آہٹ سنتی ہیں حضرت زینب رسول پاک کی نواسی اور امام حسین علیہ السلام کی بہن کہ کچھ راہ کو سرکتے ہوئے سائے آ رہے ہیں، تب انہوں نے ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، خبردار ظالموں آگے مت بڑھنا، اگر حسین نہیں ہے تو تم کیا سمجھتے ہو غیرت ہاشمی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، علی کی بیٹی علی بن کے کھڑی ہوگی، علی کی بیٹی حسین بن کے کھڑی ہوگی، اور حرمت نبوی کی حفاظت کریں۔ نسوانی آوازیں اٹھی، بی بی ہم ظالم نہیں ہیں، ظالموں کی مظلوم عورتیں، بی بی ہم مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں، قریب آ گئی، خان پوش ہٹایا، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، ابھی بھی یہ کھانا کھا لیجیے، یہ پانی پی لیجیے۔
شہربانو بھی ہیں، سیدانیہ بھی ہیں، 14 سال کے حضرت زین العابدین بھی ہیں۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ پانی پہ ڈالا حضرت زینب نے، اور ایک آہ سنگ بھری اور کہا فرات کے پانی اب آیا ہے جب پانی پینے والے جا چکے۔ اے فرات تو بڑا بدقسمت ہے، اگر تو حسین کے لبوں سے لگ گیا ہوتا تو جس طرح مسلمان چاہے زمزم کو تبرک سمجھ کے پوری دنیا میں لے جاتے ہیں، فرات تجھے بھی زمزم سمجھ کے مسلمان پوری دنیا میں لے جاتا۔ بدنصیب تھا تو۔ امام حسین کی یہ بدنصیبی نہیں تھی کہ انہیں پانی نہیں ملا، پانی کی بدنصیبی تھی کہ امام حسین کے لبوں تک نہیں پہنچا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے بڑا کلیجہ کیا تھا، صبر کی چٹان تھی زینب۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ یہ کھانا پانی۔ عورتوں نے کہا حضور، اس میں ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا حضور میں کربلا کے پہلے شہید کی بیوی ہوں، میں حر ابن ریاحی کی بیوی ہوں حضور، آپ پانی پی لیں تو میں اپنے شوہر کا غم بھول جاؤں۔ سخی ابن سخی کی بیٹی جو ساری دنیا کو دینے کے لیے آئی تھی، آپ نے پانی کا ایک کٹورا اٹھایا اور حضرت سکینہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی، بار بار غش آ رہا تھا انہیں، دامن کی ہوا دیتی تھی، کیا منظر دیکھا تھا ننھی سی معصوم بچے نے، انہیں جگایا جھنجھوڑ۔ سکینہ جب جاگی ہے پھوپھی کا چہرہ دیکھ کر رونے لگی، پھوپھی کیوں مجھے جگا دیا آپ نے، میں تو ابھی بابا کے ساتھ جنت میں سیر کر رہی تھی۔ کیسا ظلم ہے۔ صبر کی تلقین فرمائی حضرت زینب نے، اور پانی کا کٹورا اٹھا کے دیا کہ بیٹی پانی پی لو۔ انہوں نے بڑی معصومیت سے پھوپھی کو دیکھا اور پوچھا پھوپھی پانی آپ کیوں نہیں پی رہی؟ اب سنو، یہاں بھی اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت خانوادہ پیغمبر کیسے کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے پھوپھی پانی آپ کیوں نہیں پی لیتی، پہلے آپ کیوں نہیں پانی پیتی؟ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں۔ سکینہ نے کہا پھوپھی ایک بار پھر کہیے تو، کہا بیٹا پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں۔ کچھ نہیں بولی، پانی کا پیالہ اٹھا لیا سکینہ نے، اور مقتل کربلا میں جہاں شہیدوں کی لاش پہ گھوڑے دوڑا کے پارا پارا لاش کو کر دیا گیا تھا، یہ دوڑتی ہوئی مقتل میں گنج شہیدہ میں پہنچی۔ آگے آگے حسین کی بیٹی، پیچھے پیچھے علی کی بیٹی، آگے آگے نور کا تڑکا، پیچھے پیچھے نور کا حالہ کہ بچی کے دماغ پہ تو کوئی اثر نہیں ہو گیا، یہ گنج شہیدہ کی طرف کیوں دوڑ رہی؟ مسلمانوں کلیجہ تھام کے سننا۔ پہنچی کلیجہ، تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ پہنچی گنج شہیدہ میں، اور گنج شہیدہ میں پہنچنے کے بعد لاشوں کو کریدنے لگی۔ سنو ظلم کیسا تھا اور صبر کیسا تھا، لاشیں کریدنے لگی۔ حضرت زینب کہتی بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے پھوپھی ہم مدینہ سے ایک ہیرا لائے تھے، ہمارا ہیرا ہی نہیں لاشوں کے اندر ہے۔ پھوپھی ہم اپنا موتی لائے تھے، ہمارا موتی یہاں گم ہو گیا۔ پھوپھی ہم اپنا ہیرا موتی تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سکینہ کو ان کا ہیرا موتی مل گیا، ایک ننھی سی کٹی ہوئی لاش، ایک ننھا سا پھٹا ہوا سر۔ سکینہ کا چھوٹا بھائی علی اصغر اٹھا کے سر گود میں رکھ لیتی اور پانی کا پیالہ اٹھا کے کہتی ہے بھیا اصغر آنکھیں کھولو۔ پھوپھی کہتی ہے پانی پہلے چھوٹے کو پلایا جاتا ہے، اصغر تم سے چھوٹا تو کوئی نہیں تھا، پہلے تم پانی پی لو، بعد کوئی پانی پیے۔ میرے دوستو یہ ہے کربلا،
اس طرح ظلم کا مقابلہ کیا. کس لیے؟ یہ ساری جان دی اسلام کی حفاظت کے لیے، نمازوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، حرمت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے. اس لیے تمہارا سچا خراج عقیدت، آنسو تو ہیں ہی تمہارے، مگر اس سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے 5 وقتہ نمازیں پڑھ کے یزید کو مار ڈالو، شراب چھوڑ کے یزید کو مار ڈالو، ظلم چھوڑ کے یزید کو مار ڈالو، زناکاری چھوڑ کے یزید کو مار ڈالو، سود چھوڑ کے یزید کو مار ڈالو، برائی بے حیائی چھوڑ کے یزید کو مار ڈالو. اگر یزید کو مارنا چاہتے ہو ان تمام برائیوں کو ختم کرو، یزید مر جائے گا. حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. 2 کیریکٹر مل گئے دنیا کو، ایک کیریکٹر کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام یزید ہے. قیامت تک یہ دونوں متعارف اور انٹروڈیوس ہوتے رہیں گے. حسین نام ہے شرافت کا، یزید نام ہے جہالت کا. حسین نام ہے انسانیت کا، یزید نام ہے درندگی کا. حسین نام ہے عرش کی بلندی کا، یزید نام ہے پستیوں کی پستی کا. حسین نام ہے اجالے کا، یزید نام ہے ظلمت کا. حسین نام ہے اللہ کی بندگی و اطاعت کا، یزید نام ہے اللہ سے بغاوت کا. حسین نام ہے اسلام کا، یزید نام ہے کفر و طاغوت و شیطان کا. رب العالمین امام حسین کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے اور ان کی محبت میں ہمیں جینا مرنا سکھائے. انہوں نے آخری نماز نہیں چھوڑی تھی. آج موقع ہے ہم سب عہد کریں کہ امام حسین کو سچا خراج عقیدت ہم پیش کریں گے اور 5 وقتہ نمازیں پڑھ کے یزید کو ماریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخیر میں اللہ سے دعا ہے، اے پروردگار میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی عادت کے مطابق میں تیرے بندوں کو گناہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ، تیرے بندوں کو گواہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میری اور اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما. آمین. والسلام علی من اتبع الہدی. مسلمانوں گفتگو ختم ہو گئی. اب ایک ضروری اعلان میں آپ کے سامنے کر دوں اور اس کے بعد نماز. ضروری اعلان یہ ہے کہ ایک سوال ہمیشہ چلتا آتا ہے کہ دیہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ادارہ اہل سنت کا ہندوستان میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جہاں سے آپ کے اس خادم نے بھی پڑھا ہے اور مولانا مظفر صاحب نے بھی پڑھا ہے، اور آج اس ادارے کو مجلس شورا کے ممبر کی حیثیت سے ہم چلا رہے ہیں. جو ادارہ 11 کروڑ 42 لاکھ روپے سالانہ اپنے طلبہ پر اور اپنی عمارتوں پہ خرچ کرتا ہے، جس بارے میں 10,000 بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس ادارے سے فتویٰ منگوا لیا گیا ہے اور یہ فتویٰ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کا ہے جس کی یہ مہر ہے. اس کے بعد ہمیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہاں جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ شہر سے کتنی دوری ہے اور مفازات میں کیا کیا چیزیں ہیں. ان کے جواب میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ سوال سے ظاہر ہے کہ جس جگہ یہ ادارہ قائم ہے وہ فنائے شہر ہے، اور فنائے شہر میں جمعہ صحیح ہے. بہر شریعت میں ہے جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا اس کی فنا میں. حصہ چہاروں صفحہ نمبر 763 تنویر الابصار رد مختار میں ہے کہ وہاں جمعہ جائز ہے. یہ مفتی اشرفیہ کی دستخط ہے، ان کا فتویٰ ہے، اشرفیہ کی مہر ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے یہاں نماز جمعہ پابندی سے ادا کیجیے. علاقے کے لوگوں کے لیے ایک سہولت کا ماحول اللہ نے پیدا کر دیا ہے. میں مسجد کے لیے جن معاونین نے دام دل میں قدم سخنے مدد کی ہے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، امام حسین کا سچا غلام بنا کر کے رکھے اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. مولانا مظفر حسین نوجوان عالم ہیں، پڑھے لکھے عالم ہیں، سمجھدار عالم ہیں، معتدل عالم ہیں، فرقہ بندی سے دور عالم ہیں. فرقہ پرستی قوم کو تباہ کر دیتی ہے.
اہل سنت و جماعت پہ مضبوطی سے قائم رکھیے، فرقہ پرستی سے دور رہیے، آپس میں اتحاد کیجئے اور آپس میں متحد رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مدرسہ کل کچھ نہیں تھا، آج بہت کچھ ہے، کل بہت کچھ ہو جائے گا۔ جب چیزیں بڑھ جاتی ہیں، آمدنی بڑھ جاتی ہیں، اس کا ادارے کا علاقہ بڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے، وہ حسد سے اس کی بیخکنی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ایسے حسد سے مسلمانوں کو بچائے اور آپس میں ہم سب لوگوں کو متحد کر کے رکھے۔ یہ ادارہ آپ نے اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے دین کے فروغ کے لیے آپ نے بنایا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ اس کی خدمت کرتے رہیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اچھا رکھے۔ مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں صحیح، ہاں بیٹھا رہوں گا ادھر، میں تو بیٹھ کے پڑھوں گا نا، کرسی پھر ادھر کر دیجئے گا، بلکہ کرسی یہاں کر دیجئے، آپ خطبہ پڑھیے، اس کو ہٹائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ایمان افروز گفتگو ہم اور آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ کہیں کہیں باتوں پہ ہم سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جمعہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو حضرت نے پڑھا فتویٰ، اس کے علاوہ بھی 5-6 فتوے اور اداروں سے ہیں، یہ واٹس ایپ پہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ اسے بغور پڑھ لیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہوگا وہ مرکز کی مسجد میں 1:15 بجے سے تقریر شروع ہوگی، چونکہ آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، اس لیے 1:15 بجے سے اگلا جمعہ کا بیان جو شروع ہوگا وہ 1:15 بجے سے ہوگا، اور اس کے بعد بیان ہوگا، نماز ہوگی، اور کھانے کا بھی آپ حضرات کے لیے یہاں اہتمام رہے گا، اس لیے کہ یہ خانقاہ ہے اور خانقاہ میں آئے ہوئے لوگوں کو اسی طرح نہیں بھیجا جاتا۔ آپ یہاں آئیں، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں، کھانا کھا کے سیدھے آپ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سہولت کا خیال رکھ کر کے کھانے کا اہتمام انشاءاللہ تجویز کیا جائے گا، اور جس طرح دعوت و تبلیغ حضور کی رضا امت سے اور امت کے رشتے کو حضور سے جوڑنے کا کام ہمارا ابھی تک ہوتا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس مسجد سے دن دوگنی رات چوگنی اس مشن کو اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے گا۔ میں بہت جلدی سے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی گلگوشی کرنے کے لیے ہمارے بابا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور حضرت کی گلگوشی کریں۔ اور ہمارے بڑے معاون و مددگار پوری قوم روحانی ملک کی قوم کے الحمدللہ الحاج محب اللہ صاحب روحان، وہ بھی تشریف لائیں، یہ ہماری محبت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ تشریف لائیں، یہ اللہ رسول کی سنت ہے۔ مجھے دو، نہیں یہ مجھے دو۔ اور حضرت بڑی محنت انہوں نے کی ہے، اللہ جزا دے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ اچھا رکھے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ہمارے دو ابھی حاجی صاحب آئے ہیں، جناب بادشاہ صاحب کہاں ہیں؟ چلے جلدی آ جائیں بادشاہ صاحب، اور عبدالقدیر صاحب بھی آ جائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے، دعا کیجئے گا، ہے نا؟ ہاں آپ لوگ تازہ آئے ہیں، ہاں دعا فرمائیں۔ ہاں ہمارے نوجوان حاجی صاحب اللہ اچھا رکھے۔ فرمائے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ خطبہ دیجیے جمعہ کے لیے اذان دینے کے لیے آئے، اور خطبہ مختصر مولانا، بالکل مختصر، ایک آیت ایک حدیث،
माशाल्लाह पहले ही दिन बहुत अच्छे लोग, काफ़ी लोग आए मेहनत बहुत है। नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हम आप लोगों के साथ हैं, आप फिक्र न कीजिएगा।